بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ دیسی گھی دیہی علاقوں میں استعمال ہونے والی ایک عام سی چیز ہے، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا تو یہ رواج بھی ختم ہوتا چلا گیا، کیونکہ انسان نے قدرتی چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں تیار کر لیں، جو نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتی ہیں بلکہ کم لاگت میں زیادہ فائدہ بھی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بکرے، گائے اور دیسی مرغی کی جگہ برائلر مرغی نے لے لی ہے۔ اسی طرح دیسی گھی کی جگہ آج تقریباً ہر گھر میں مصنوعی بنسپتی گھی ہی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خالص دیسی گھی کے فوائد بے شمار ہیں۔ خالص دیسی گھی کسی بھی جانور کے دودھ سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیسی گھی جو گائے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے اسے سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں ان تمام پیڑ پودوں کا اثر ہوتا ہے جو اس مخصوص علاقے میں ہوتے ہیں جہاں وہ گائے چرتی ہے، کیونکہ گائے تقریباً وہ تمام پیڑ پودے کھاتی ہے جو اس مخصوص علاقے میں اگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گائے کے دودھ میں اور اس دودھ سے بنائے ہوئے گھی میں وہ تمام پیڑ پودوں کا اثر ہوتا ہے۔ اب دیسی گھی کے سائنسی پہلو کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ خالص دیسی گھی میں ہوتا کیا کیا ہے۔ دیسی گھی اپنے شارٹ چین فیٹی ایسڈز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کیونکہ دیسی گھی اس کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی میں اومیگا 3.6 اور 9 بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس میں وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ چلیے یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ انسان کا دماغ 60% فیٹس سے مل کر بنتا ہے، اور جس طرح کے فیٹس سے انسانی دماغ بنتا ہے وہ فیٹس انسانی جسم خود سے نہیں بنا سکتا بلکہ خوراک کے ذریعے بنتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے دماغ کے فیٹ سیلز بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ دیسی گھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور بیوٹیرک ایسڈز کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے، اس لیے دیسی گھی انسان کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی آپ کے دماغ کو، آپ کے نروز کو اور آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو اچھے سے کام کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر اپنی نانی یا دادی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دیسی گھی کھایا کرو، دماغ میں تراوٹ آئے گی۔ وائٹامن اے آنکھوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور یہ دیسی گھی میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنا زیادہ وقت کمپیوٹر یا موبائل پر کام کرنے میں گزارتے ہیں، جس کے سبب ہمارے لیکریمل گلینڈز جہاں آنسو بنتے ہیں وہ صحیح سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسی لیے آنکھوں میں روکھا سوکھا پن اور جلن جیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی وینز اور آرٹریز کی الاسٹیسٹی یا لچک کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے جن کی فیملی میں دل کی بیماری عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیسی گھی میں بہت ہی اچھی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ، کانجوگیٹڈ لینولک ایسڈ اور فیٹ سولوبل وائٹامنز ہوتے ہیں، اس لیے یہ قد بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی مفید غذا سمجھی جاتی ہے۔ اسموک پوائنٹ کسی خاص چیز کے لیے اس خاص ٹیمپریچر کو کہا جاتا ہے جس پوائنٹ پر وہ چیز گرم ہونے پر فری ریڈیکلز چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایکسیڈائز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فری ریڈیکلز سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر جسم میں فری ریڈیکلز تھوڑے زیادہ بڑھ جائیں
تو طرح طرح کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر زیادہ بڑھ جائیں تو کینسر تک ہو سکتا ہے۔ لیکن دیسی گھی میں جو بیوٹیرک ایسڈ ہوتا ہے یہ ہماری انٹسٹائنس میں جا کر کلیرٹی سیلز کی پیداوار بڑھا دیتا ہے، اور یہ سیلز ہمارے جسم میں باہر سے آنے والے تمام ہر طرح کے الرجینس اور ٹاکسنس کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ دیسی گھی میں بہت اچھی مقدار میں کانجوگیٹڈ لینولیلک ایسڈ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی بہترین اینٹی کارسینوجین مانا جاتا ہے۔ اس لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کی فیملی ہسٹری میں کینسر ہے، یا وہ لوگ جو کینسر سے ابرو ہو چکے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم میں دیسی گھی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے کسی بھی آئٹم کا گلائسیمک انڈیکس کم کر دیتا ہے۔ گلائسیمک انڈیکس کسی بھی فوڈ آئٹم کی اس ویلیو کو کہا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ خوراک ہمارے خون میں کسی تیزی کے ساتھ بلڈ شوگر لیول کو بڑھا دے گا، اور اسی لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جنہیں شوگر ہے۔ دیسی گھی ایسینشل فیٹی ایسڈز کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے، اس لیے دیسی گھی نہ صرف آپ کی انٹیسٹینل والز کو پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ یہ السریٹیو کولائٹس، منہ کے چھالے اور پیٹ کے السر سے بھی آپ کو بچاتا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ لاحق ہے تو آپ کو لازمی اپنی ڈائٹ میں دیسی گھی استعمال کرنا چاہیے۔ دیسی گھی میں جو وائٹامن پایا جاتا ہے وہ گاجر سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیسی گھی میں جو وائٹامن ہوتا ہے وہ دو فارم میں ہوتا ہے، جس میں سے ایک ایسٹر ہے جبکہ دوسری کیٹروٹین ہے۔ اس لیے جب آپ دیسی گھی کھاتے ہو تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کو بہت زیادہ مقدار میں وائٹامن اے دیتا ہے بلکہ یہ اسے اچھی طرح سے جذب بھی کرواتا ہے۔ دیسی گھی میں جو دوسرا وائٹامن ہے وہ وائٹامن ڈی ہوتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرتا ہے۔ جسم میں اس کی مقدار بڑھانے کے لیے صبح کی تازہ دھوپ میں چہل قدمی کریں۔ وائٹامن ای، یہ آپ کے جسم میں سب سے بڑا اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے بلکہ آپ کے جسم میں جو ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں انہیں نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کی مناسب مقدار آپ کی جلد چکنی اور چمکدار کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو دیسی گھی کھانے کے ساتھ لگانا بھی چاہیے۔ اکثر خواتین دیسی گھی استعمال نہیں کرتیں، ان کو لگتا ہے اگر وہ یہ استعمال کریں گی تو موٹی ہو جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا استعمال نہ کرنے سے آپ کے اندر قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ وائٹامن کے نہ صرف ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ یہ کسی بھی قسم کی چوٹ کو ٹھیک کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس لیے کٹنے پر، جلنے پر اور کسی بھی چیز کے جھپنے پر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر دیسی گھی لگا دیا جائے۔ کارڈیو ویسکولر سسٹم، کیونکہ دیسی گھی میں SCFA اور بیوٹیرک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں تو دیسی گھی آپ کے جسم اور خون کی نالیوں میں جمی چربی کو باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھی مقدار میں دیسی گھی لیتے ہیں تو آپ موٹاپے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی دا کیٹوجینک ڈائٹ کا بنیادی اصول ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی وینز اور آرٹریز کی السٹیسٹی یا لچک کو بڑھاتا ہے۔